امریکہ اور ایران میں ممکنہ مذاکرات اور اس حوالے سے پاکستان کے متحرک کردار کو عالمی میڈیا اہم قرار دے رہا ہے۔ امریکی اور ایرانی حکومت بھی پاکستان کے مثبت کردار کا اعتراف کر رہی ہیں، مگر پاکستان کے اس غیر معمولی کردار پر بھارت میں ایک واویلا مچا ہوا ہے، اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے پاکستان کے کردار سے متعلق بچکانہ بیان نے نہ صرف بھارت کی بوکھلاہٹ کو واضح کر دیا ہے، بلکہ ان کے اس بیان پر خود بھارت کے اندر سے کڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اہم بات یہ کہ پچھلے کچھ روز سے بھارتی حکومت پر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکوانے کے متحرک کوششیں کر رہا ہے، بھارت کی سفارتکاری کہیں نظر نہیں آ رہی۔ مودی حکومت نے بھارت جیسے بڑے ملک کو عالمی اسٹیج پر بالکل غائب کر دیا ہے۔ پاکستان کی متحرک سفارتکاری اور خطے کے سیاسی منظر نامے میں بھارت کی عدم موجودگی کو بھارتی میڈیا اور اپوزیشن نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا ہے۔ انہی سوالات اور تنقید کو لے کر 2 روز پہلے بھارت میں آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی، جہاں بھارتی وزیر خارجہ نے اپوزیشن کے سوالات پر فرسٹریٹ ہو کر جواب دیا کہ بھارت پاکستان کی طرح دلال ملک نہیں ہے۔ جے شنکر کا یہ بیان نہ صرف سفارتی آداب کے خلاف اور بچکانہ تھا، بلکہ اس بیان نے بھارت کی جھنجھلاہٹ کو بھی واضح کر دیا، جس پر خود بھارتی اپوزیشن اور میڈیا میں بھارتی وزیر خارجہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے بھارتی وزیر خارجہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بھی یاد دلایا کہ جب نریندر مودی نے یوکرین اور روس کے درمیان جنگ رکوانے کی کوشش کی تھی تو کیا وہ دلالی نہیں تھی؟ اور اگر وہ دلالی نہیں تھی تو پھر پاکستان کی جنگ بندی کی کوششیں دلالی کیسے ہو گئی؟ بہرحال اس وقت پوری دنیا کا میڈیا ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کے مثبت کردار کو اجاگر کر رہا ہے۔ تاہم جنگ بندی کی یہ کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملوں کا فیصلہ مؤخر کرنے کے باوجود دونوں اطراف سے شدید حملے جاری ہیں، جبکہ اسٹریٹ آف ہرمز پچھلے 4 ہفتوں سے بدستور بند ہے، جس کے جنوبی اور مشرقی ایشیائی ممالک کی معیشتوں پر گہرے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکی صدر بات چیت کے ذریعے ایران سے ڈیل کی کوششوں کے دعوے کر رہے ہیں، وہیں پینٹاگون کی جانب سے 10,000 مزید فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے پر غور کی خبروں نے ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ واقعی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں یا وہ صرف ایران پر زمینی کارروائی سے پہلے وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستانی حکومت میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی کامران یوسف نے۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کامران صاحب پاکستان کے کردار پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یو ایس چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرے، یا وہ یہ نہیں چاہتا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 10,000 مزید فوجی مشرق وسطیٰ بھیجنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو کیا واقعی کوئی ڈیل چاہتا ہے امریکہ، یا صرف ٹائم گین کر رہا ہے جیسے کہ ایران اس وقت سمجھ رہا ہے؟ آئی تھنک یہ سب سے اہم سوال ہے اس وقت، کیونکہ اوور آل اگر آپ امریکی صدر ٹرمپ کو دیکھیں، جو بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف اوقات کے اوپر مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ آئی تھنک اگر اوور آل امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسی کو دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ وہ بیرونی جنگوں کے حامی نہیں ہیں، اور اوور آل اگر آپ امریکی میڈیا کو بھی دیکھیں تو شاید جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس جنگ سے کہیں بور بھی ہو گئے ہیں اور وہ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، موو آن کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر موو آن کرنا چاہتے ہیں تو شاید پھر وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیل کر کے ایک ایسے انداز میں نکلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بتا سکیں کہ انہوں نے جو ماضی میں امریکی صدور اچیو نہیں کر سکے وہ انہوں نے اچیو کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور جو ایک تو پہلے آبجیکٹیوز کلیئر نہیں تھے، اور اگر 1 مہینہ اب ہو گیا ہے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو اہداف ہیں وہ شاید مختلف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب اگر ہمیں موقع ملا ہے تو ونس اینڈ فار آل جو بھی آبجیکٹیوز ایران کو لے کر کے ہم نے اچیو کرنے تو وہ کر لیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک ہے میرے خیال میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ اگر تو وہ کسی معاہدے کے تحت جنگ سے پہلی والی صورتحال پہ واپس آ جاتے ہیں تو شاید امریکی صدر ٹرمپ یہاں سے نکل جائیں۔ اگر نہیں ہوتا تو جو آپ ایڈیشنل فورسز کی بات کر رہے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ گراؤنڈ انویژن، خاص کر کے جو خارک آئیلینڈ ہے، اس کو ایز اے لیوریج کے طور پر وہ ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میرے خیال میں جو صورتحال ہے وہ بہت انسرٹن ہے۔ اور کامران، جو بات چیت کا دروازہ کھلا ہے اس میں ایجپٹ ہے، ترکی ہے، لیکن پاکستان ان معاملات کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، انیشیٹو پاکستان کا ہے یہ، اور اس حوالے سے اسپیکولیشنز بھی ہوتی رہی ہیں کہ کیا جو بات چیت کا دور ہے وہ پاکستان میں ہوگا، ایران اور یو ایس کے درمیان کیا براہ راست مذاکرات ہوں گے اور پاکستان اس کا ہوسٹ ہوگا؟ تو ذرا پاکستان کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو یہ اہم مقام حاصل کیسے ہوا،
اور دوسرا پاکستان کا رول اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میڈیشن کا ہے جس میں تجاویز بھی شامل ہو سکتی ہیں، یا پاکستان صرف ہوسٹ کرے گا اور فیسیلیٹیٹ کرے گا، یعنی کہ پیغام رسائی کی حد تک پاکستان کا رول جو ہے وہ محدود رہے گا؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک پاکستان نے یہ رول کیسے اچیو کیا، آئی تھنک یہ ہماری جو اسمارٹ فارن پالیسی آپ اسے کہہ لیں. ایک تو جو پاکستان کی اس وقت جو اوور آل پوزیشن ہے اس سارے کانفلکٹ کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں ایک یونیک پوزیشن ہے. ایران ہمارا نیبر، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ کئی سالوں کے بعد غیر معمولی ایک گرم جوشی آپ کو نظر آتی ہے. پھر گلف کنٹریز کے ساتھ بھی آپ کی انگیجمنٹ ہے. اور اوور آل اگر آپ ریجن میں دیکھیں، بے شک یہ جنگ جاری ہے، ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی کوئی ایسا فریق ضرور چاہیے جو ان کے درمیان ایون ان حالات کے اندر بھی بات چیت کروا سکے. تو آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک آپ کو اس طریقے سے نظر نہیں آتا، اور پاکستان نے اس ساری صورتحال کے اندر اپنے کارڈز جو ہیں وہ بڑے زبردست کھیلے ہیں. دوسرا جو نقطہ ہے آپ کا کہ یہ بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا کردار صرف ایک میسنجر کا ہے، یعنی کہ ایک پیغام اٹھا کے ہم ایک فریق کو دیکھتے ہیں اور دوسرا جب جواب دیتا ہے تو وہ پکڑا دیتے ہیں. اس کی میرے خیال میں پاکستان تو خود محتاط ہے. پاکستان کہتا ہے کہ ہم اپنے جو گڈ آفیسز ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور میڈیشن کا ورڈ پاکستان نے استعمال نہیں کیا. لیکن کل سٹیو وٹکاف جو امریکی صدر کے خصوصی ایلچی ہیں آن مڈل ایسٹ، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ پاکستان ایک میڈیٹر ہے. جو میری اپنی اطلاع ہے کہ بالکل پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ بٹوین میڈیٹر اینڈ فیسیلیٹیٹر ایک رول پلے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے صرف انہی کو ہی وہ ایکسچینج کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں جو اپنی پاکستان کی ان پٹ ہے اس ساری صورتحال کو لے کر کے وہ بھی پاکستان دے رہا ہے. رائٹ. اور کیا پاکستان ہوسٹ کرے گا؟ کیونکہ آج جو جرمنی کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہوں گے. اور جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ پاکستان انفارمیشن کو بہت زیادہ ڈسکریٹ رکھ رہا ہے، سیکریسی بہت زیادہ ہے اس میں، اور obviously انڈرسٹینڈبلی کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے، کیا اس اسٹیج تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان ہوسٹ کرے عنقریب ان مذاکرات کو؟ دیکھیں، آپ نے جرمنی کے فارن منسٹر کا ذکر کیا. اس سے پہلے جو IAEA کے چیف ہیں وہ بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ ممکنہ طور پر پاکستان میں امریکہ اور ایران کے جو اہلکار ہیں ان کے درمیان بات ہو سکتی ہے. اور اوور آل اگر آپ کلوزلی فالو کریں، اور میں نے جتنا اس کو فالو کیا ہے پرائیویٹلی بھی اور آفیشلی بھی، نہ پاکستان نہ امریکہ ایکسپلیسٹلی اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ پاکستان میں مذاکرات نہیں ہو رہے. صرف اور صرف اس وقت احتیاط برتی جا رہی ہے. جو میری معلومات ہے، آئی تھنک ایک تو جو امریکی صدر ٹرمپ نے 10 دن کی ایکسٹینشن دی ہے کہ وہ ایران کی جو توانائی کی تنصیبات ہیں ان پر حملے نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات بڑے اچھے چل رہے ہیں. تو اس کا بہت حد تک جو دار و مدار ہے کہ جو اس وقت انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان، اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کا جو اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی فیس ٹو فیس میٹنگ ہوگی. اور اس کے لیے پاکستان آج بھی ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہے، اور یہ میرے خیال میں بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اسی ویکینڈ کے اوپر یہ اجلاس ہو، لیکن اوور آل یہ صورتحال نظر نہیں آتی. ایک اور جو انڈیکیشن میں نے آج جو نوٹ کی ہے کہ کئی جو امریکی جو مین ان کے میڈیا ٹی وی چینلز ہیں ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے پاکستان پہنچنا شروع کر دیا. اور میرے خیال میں یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے یا کوئی بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے.